السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا خیر فی کثیر من نجواهم الا من امر بصدقة او معروف او اصلاح بین الناس ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه اجرا عظیما ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوليه ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا۔ صدق اللہ العظیم۔ یہ جو دو آیتیں سورہ نساء کی آیت نمبر 114 اور 115 پانچویں پارے میں جو ہے وہ پڑھی گئی، اس میں اللہ تبارک و تعالی نے تین کاموں کے کرنے کا حکم دیا ہے اور دو کاموں سے منع کیا ہے۔ تین کاموں کے کرنے کا حکم دیا ہے اور کتنے کاموں سے روکا ہے؟ دو کاموں سے روکا۔ تین کاموں کے کرنے کا حکم دیا ہے، وہ کون کون سے ہیں؟ سب سے پہلے اس میں ہے صدقہ۔ کیا ہے؟ صدقہ۔ اس کے بعد دوسرا کام ہے اچھائیوں کا حکم دینا، اور تیسرا کام بتایا کہ آپس میں ایک دوسرے کی صلح کرانا۔ یہ تین کام بتایا اور دو کاموں سے منع کیا۔ ایک کام اللہ کے نبی کے جو حکم ہے اللہ کے نبی کا، اس کے خلاف چلنا، اس کی پیروی نہ کرنا، اس کی اتباع نہ کرنا، ان کا کہنا نہ ماننا، ایک تو اس سے منع کیا۔ اور دوسرا اس سے منع کیا ہے کہ جس بات پر مسلمانوں کا اجتماع ہو گیا ہو اور سارے مسلمان کسی کام کے اندر متفق ہو گئے ہوں، کسی کام کے اندر مسلمان متفق ہو گئے ہوں، اس کو چھوڑ کر ان کے خلاف کوئی دوسرا راستہ اختیار کرنا، اس سے کیا کیا گیا ہے؟ منع کیا گیا۔ تین کام کون کون سے ہیں؟ نمبر 1 صدقہ، نمبر 2 بھلائی کا حکم، نمبر 3 آپس میں ایک دوسرے کی اصلاح کرانا۔ ان کاموں کے کرنے کا کیا کیا ہے؟ حکم دیا ہے، اور دو کاموں سے روکا ہے۔ وہ کیا کیا ہیں؟ اللہ کے نبی کے حکم کے خلاف چلنا، یعنی سنت کے خلاف کرنا، اور دوسرا مسلمان جس بات پر متفق ہو گئے ہوں اس کے خلاف کوئی دوسرا راستہ اختیار کرنا۔ اب آیت کا ترجمہ سنیں۔ لا خیر فی کثیر من نجواہم، لوگوں کی خفیہ سرگوشیوں میں کوئی خیر نہیں ہے۔ کیا مطلب ہے؟ کہ جو لوگ آپس میں مل جل کر مشورہ کرتے ہیں، ان میں بہت سارے ایسے لوگ ہیں کہ ان کے ان مشوروں کے اندر کوئی خیر نہیں ہے، کوئی بھلائی کی بات نہیں ہے، کوئی پیار و محبت دین کی اور اسلام کی بات نہیں ہے۔ بہت سے لوگ ہیں، بتا دیا اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر، لا خیر، کہ خیر ہی نہیں ہے، بھلائی نہیں ہے، حق نہیں ہے۔ لا خیر فی کثیر من نجواہم الا، مگر ان لوگوں کے مشوروں کے، مگر ان لوگوں کے آپس کے جوڑ کے، مگر ان لوگوں کی خفیہ ملاقاتوں کے، جو الا من امر بصدقۃ، وہ آپس میں ایک دوسرے کو صدقے کی ترغیب دیتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ مشورہ کرتے ہیں کہ صاحب فلاں آدمی بیمار ہے اپنے محلے میں، اور اللہ نے اپن کو جو ہے نوازا ہے، اپن اس کی کیا مدد کر سکتے ہیں۔ فلاں آدمی اسپتال کے اندر ہے، اس کو دواؤں کی ضرورت ہے، اس کا ہاتھ فریکچر ہو گیا، اس کے ہاتھ پر پلاسٹر بننا ہے،
بیچارہ بہت غریب ہے، ٹھیلا دھکاتا ہے، 2 بچے ہیں، بیوی بھی غریب ہے، اس کے خاندان والے بھی کوئی اچھے مالدار نہیں ہیں، اپن اس کی کیا مدد کر سکتے ہیں؟ یہ مشورے ہو رہے ہیں آپس میں. تو ان مشوروں کے اندر خیر بتائیے، اور یہ لوگ کامیابی کے راستے پر ہیں، یہ بتایا ہے. آ رہی بات سمجھ میں؟ ارے بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو بات سمجھ میں آنے کا مطلب کیا ہے کہ کیا سن کے چلے جائیں ہم یہاں سے، یا اس پر ہم جا کر عمل کریں؟ بھائی قرآن کی کوئی آیت آپ کو پڑھ کر سنائی گئی، اس کا حکم بتایا گیا، اس کا ترجمہ بتایا گیا، تو اس کا مقصد کیا ہے؟ کیا ہم اس پر عمل کریں؟ بھائی سن کے سنانا مقصد تھوڑی ہی یہاں پر، مقصد کیا ہے کہ ہم اس کو سن کر اس پر عمل کرنے والے بنے. آ رہی بات سمجھ میں؟ تو اب ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمارے جو دوست ہیں، ہمارے محلے کے جو ساتھی ہیں، پڑوسی ہیں، ہماری جماعت کے احباب ہیں، اب ہم مشورے کریں گے تو ان باتوں کے اوپر کریں گے نا انشاءاللہ. الا من امر بصدقۃ او معروف، یا کسی اچھائی کا حکم دے رہے ہیں. ساتھیوں میں کوئی نماز نہیں پڑھ رہا ہے تو اس کو نماز کی ترغیب دے رہے ہیں، کوئی صدقہ نہیں کر پا رہا ہے تو اس کو صدقے کا حکم دے رہے ہیں نفلی. وہ بیمار ہے تو اس کو بتا رہے ہیں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا ہے کہ اپنے بیماروں کا صدقے سے علاج کرو، اس کو ترغیب دے رہا ہے. او معروف، معروف بات کی، اچھائی کی، بھلی بات کی، اس کو ترغیب دے رہے ہیں. آ رہی بات سمجھ کہ صاحب فلاں آدمی پریشان ہے، فلاں آدمی ضرورت مند ہے، یا کوئی آدمی راستہ بھٹک گیا ہے تو اس کی رہنمائی کر رہے ہیں کہ بھائی یہاں سے چلے جائیے، یہاں سے مڑ کر فلاں مقام آپ کا آ جائے گا جہاں آپ کو پہنچنا. یہ ساری چیزیں مفسرین نے اس آیت کے ذیل میں لکھی ہیں. آ رہی بات سمجھ میں؟ تو کتنی باتیں ہو گئیں؟ 2 باتیں ہو گئیں. او صدقۃ او معروف، اور اس کے بعد فرمایا او اصلاح بین الناس، لوگوں کے درمیان صلح کرانے کا وہ کام کرے. مشورے کریں، وہ مشورے کن چیزوں پر کریں؟ صدقے کے متعلق. مشورہ کن چیزوں کے اوپر کریں؟ اچھائیوں کا حکم دینے کے متعلق. مشورہ کس بات پر کریں؟ اس بات پر کہ فلاں 2 پڑوسیوں کے اندر آپس میں جھگڑا ہے، فلاں 2 دوست آپس میں جھگڑ لیے ہیں، اس گھر کے اندر باپ اور بیٹے کی لڑائی چل رہی ہے. اب مشورہ اس بات پر چل رہا ہے مسلمانوں کی جماعت کا، نوجوانوں کا، کہ صاحب اپن کو کیا ایسا کام کرنا چاہیے جس سے کہ وہ دونوں آپس میں مل جائیں، ان دونوں کے اندر محبت پیدا ہو جائے. ام کلثوم رضی اللہ عنہا کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 چیزوں کے علاوہ جھوٹ بولنے کی اجازت نہیں ہے شریعت میں. 3 چیزوں کے لیے جائز ہے، 3 چیزوں کے لیے جھوٹ بولنا جائز ہے. ان 3 چیزوں میں سے ایک چیز کیا ہے کہ آپس میں ایک دوسرے سے محبت پیدا کروائے. جن دونوں شخصوں کی آپس میں لڑائی ہوئی ہے، ایک کے پاس جائے کہ میاں وہ فلاں، مثال کے طور پر ایک عبداللہ ہیں اور ایک احمد ہیں، احمد بھائی کے پاس جائے اور کہے کہ صاحب وہ عبداللہ بھائی تو آپ کی ماشاءاللہ بہت تعریف کر رہے تھے، حالانکہ عبداللہ بھائی نے کوئی تعریف نہیں کری، لیکن وہاں جا کر کیا کہہ رہا ہے وہ کہ صاحب وہ آپ کی تو بڑی تعریف کر رہے تھے، وہ آپ کا تو بڑا بتا رہے تھے، بڑے دل والے آدمی ہیں، بڑے ملنسار آدمی ہیں، بڑے محبت والے آدمی ہیں، بڑے ہمدردی والے آدمی ہیں. تو وہاں جا کے ان سے جھوٹ بول دیا. تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ 3 چیزوں میں اجازت ہے جھوٹ بولنے کی، ان میں سے ایک آپس میں صلح کروانا. ان 3 نمبروں میں سے ایک نمبر کیا ہے؟ آپس میں صلح کرانے کے لیے جھوٹ بولنا. پھر عبداللہ بھائی کے پاس جانے کے بعد واپس احمد بھائی کے پاس آئے. اب احمد بھائی سے کہہ رہے ہیں صاحب وہ عبداللہ بھائی آپ کی بڑی تعریف کر رہے تھے، ماشاءاللہ وہ تو آپ سے آپ کی محبت اپنے دل میں رکھتے ہیں، آپ سے انہیں کوئی بغض نہیں ہے، آپ سے کوئی دشمنی نہیں ہے، وہ آپ کے بارے میں کوئی برائی نہیں کرتے بلکہ آپ کی تو ماشاءاللہ تعریف کرتے ہیں. وہ وہاں جا کے وہ تعریف کر رہا ہے ان کے ساتھ، ان سے جھوٹ بول کر، اور کس نیت سے کر رہا ہے کہ یہ دونوں آپس میں مل جائیں. آ رہی بات سمجھ؟ یہ دونوں کیا ہو جائیں؟ آپس میں مل جائیں. اب 2 چیزیں آپ کے سامنے آئیں، ایک تو صدقہ اور ایک
اصلاح بین الناس یعنی لوگوں کے درمیان صلح کرانا، یہ دونوں کام جو ہیں خدمت خلق کے اہم باب ہیں، یعنی اللہ کی مخلوق کی مدد، اللہ کی مخلوق کی خدمت، جو ہمارے اور آپ کے درمیان جو لوگ رہتے ہیں ان کی خدمت ہے۔ ان میں سے پہلا باب، پہلی چیز کیا ہے؟ پہلی چیز ہے جلب منفعت۔ کیا ہے؟ جلب منفعت، یعنی اللہ کی مخلوق کو نفع پہنچانا۔ کوئی مصیبت زدہ ہے، اس کو قرض دے دیا، کوئی مصیبت زدہ ہے، اس کی اگر صدقے سے مدد کر سکتے ہیں صدقے سے مدد کر دی، کوئی زکوٰۃ کا مستحق ہے، تحقیق کر کے اس کو زکوٰۃ پہنچا دی، تو یہ جلب منفعت اس صلح کے اندر آ جائے گا، اس صدقے کے اندر آ جائے گا۔ آ رہی بات سمجھ میں؟ اور دوسری چیز ہے دفع مضرت، یعنی لوگوں کو نقصان سے بچانا۔ نقصان سے کیسے بچائیں گے؟ کہ دو لوگوں کو آپس میں ملا کے ایک دوسرے کو آپس میں دشمن ہونے سے بچا لیا، ان کو ایک دوسرے کے نقصان سے وہ دونوں آپس میں محفوظ ہو گئے۔ آ رہی بات سمجھ میں؟ تو یہ دو کام ہیں صدقے اور صلح کے۔ اور معروف کے اندر ساری چیزیں آ گئیں، اچھائیوں کے حکم دینے میں اس میں ساری چیزیں آ گئیں، کسی کو راستہ بتانا ہے، کسی کو اچھی بات کا حکم کرنا ہے، کسی برائی سے روکنا ہے، یہ معروف کے اندر آ گئے۔ تو کتنے کام ہمیں کرنا ہے؟ 3 کام کرنا ہے۔ آ رہی بات سمجھ میں؟ صدقہ، اچھائیوں کا حکم اور آپس میں صلح کرانے کے مشورے۔ آ رہی بات سمجھ میں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان 3 مشورے کرنے والوں کو کامیاب بتایا ہے، خیر والا بتایا ہے، حق والا بتایا ہے، جو ان باتوں پر مشورہ کرتے ہیں اور جو ان کاموں کو کرتے ہیں وہ تو خیر بدرجہ اولا کر رہے ہیں، اول طریقے کی خیر کر رہے ہیں۔ اب یہ سب مشورے کس کے لیے فرمانا ہے، کس کے لیے کرنا ہے؟ آگے اللہ نے اس کی وضاحت کی، وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، اور جو اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے یہ کام کرے گا، اور جو اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے یہ کام کرے گا، تو آگے فرمایا کہ اس کو ہم زبردست ثواب عطا کریں گے، اجر عظیم کا وعدہ اللہ نے کیا ہے، اجر عظیم کا وعدہ اللہ نے کیا۔ قاضی ثناء اللہ صاحب نے اس آیت کی تفسیر میں یہی لکھا ہے کہ اجر عظیم کا وعدہ اللہ نے کیا، اور 2 کام جن سے روکا ہے، وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ بَعْدَ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى، اور ہدایت اس کے سامنے واضح ہو گئی، اسلام بالکل واضح ہو گیا، اور اس اسلام کے واضح ہونے کے بعد اس نے اللہ کے رسول کے حکم کی مخالفت کی۔ اب اس کی مثال آپ سمجھیں کہ لوگ دوسروں کو نبی بنا رہے ہیں اس زمانے میں، کوئی قادیانی کو نبی مان رہا ہے، کوئی شکیل بن حنیف کو نبی مان رہا ہے، تو یہ اللہ کے رسول کے حکم کی اور اللہ کے رسول کی مخالفت ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ بَعْدَ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى، کہ ہدایت اس کے سامنے واضح ہو گئی اور اس کے بعد اس نے اللہ کے رسول کی مخالفت کی۔ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، اور دوسری چیز اللہ نے بتائی، دوسری چیز سے منع کیا، اور وہ دوسرا نقصان جو جرم ہے، بڑا جرم ہے، وہ کیا ہے کہ مسلمان کسی بات پر متفق ہو گئے ہوں، پھر اس کے بعد اس کے خلاف کوئی دوسرا راستہ اختیار کرنا۔ اس کی مثال بھی میں دے دیتا ہوں۔ اس کی مثال یہ ہے کہ 3 طلاق کے اوپر مسلمانوں کا اتفاق ہے کہ ایک مجلس میں 3 طلاق 3 شمار کی جائیں گی۔ مثال کے طور پر کسی آدمی نے طلاق دی کہ میں تمہیں طلاق دیتا ہوں، طلاق دیتا ہوں، طلاق دیتا ہوں، تو یہ ایک نہیں شمار کی جائے گی، اس پر اتفاق ہے مسلمانوں کا کہ یہ 3 ہی شمار کی جائیں گی۔ اب کچھ ناہنگار، ناواقف ہیں، ان پڑھ، بدو یہ کہیں کہ نہیں صاحب ایک مجلس میں 3 طلاق ایک ہی شمار کی جائے گی، ایک مجلس میں 3 طلاق ایک ہی شمار، یعنی کسی آدمی نے 3 بار کہا ایک ہی بار میں
3 بار کہا میں نے تجھے طلاق دی، میں نے تجھے طلاق دی، میں نے تجھے طلاق دی، تو وہ ناواقف لوگ کیا کہتے ہیں کہ وہ ایک ہی شمار کی جائے گی، جبکہ اس پر اتفاق ہے مسلمانوں کا کہ نہیں، وہ 3 ہی شمار کی جائیں گی۔ کل ایک بہت عمدہ لطیفہ موبائل پر آیا کہ ایک طالب علم اسٹوڈنٹ کسی غیر مقلد کی دکان پہ جاتا ہے اور وہاں ایک ہی بار میں 3 سموسے لے کے کھا لیتا ہے، ایک ہی بار میں 3 سموسے لے کے کھا لیتا ہے اور پیسے ایک کے دیتا ہے۔ تو وہ جو غیر مقلد دکاندار ہوتا ہے وہ کہتا ہے میاں 3 سموسے کھائیں، تو وہ اسٹوڈنٹ جو ہوتا ہے طالب علم وہ کہتا ہے میاں آپ تو ایک مجلس میں 3 کو ایک شمار کرتے ہو نا، تو ایک کے پیسے لو۔ تو یہ بہت عمدہ ایک لطیفہ اس کے اوپر آیا، مجھے یاد آ گیا ایک دم۔ تو مسلمان جس بات پر متفق ہیں، مسلمانوں اور اہل شریعت جو ہیں، شریعت کے جاننے والے جانتے ہیں کہ ہاں یہ دین کا ایک حصہ ہے اور اس پر وہ متفق ہیں، اس سے ہٹ کر کوئی دوسرا راستہ اختیار کرنا، اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ یہ جرم عظیم ہیں۔ ان کا ٹھکانہ بھی آگے بتایا کہ وساعت مصیرہ، ان کو جو ہے نولیہ جہنم، نولیہ جہنم، اس سے پہلے ایک اور آیت ہے نولیہ ما تولا، کہ ہم اس کو اسی کے حال پہ چھوڑ دیں گے جس راستے پر وہ چلا، ہم اس کو اسی کے حال پہ چھوڑ دیں گے۔ چنانچہ اس آیت کی تفسیر میں لکھا ہے کہ قیامت کے دن جو لوگ جس کے اوپر بھروسہ کرتے تھے اللہ کے علاوہ، اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن ان لوگوں کو انہی کے حوالے کر دیں گے کہ جاؤ تم اپنا اجر، تم اپنا ثواب انہی سے لو جن کی تم پوجا کرتے تھے، جن کو تم دنیا میں اپنا بڑا مانتے تھے، جن کی تم عبادت کرتے تھے۔ وَنُصْلِهِ جہنم، اور ان کو جہنم میں جھونک دیں گے، وَسَاءَتْ مَصِيرًا، اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ وہ کیا ہے؟ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ تو اب ہمیں کن چیزوں پہ مشورے کرنا ہے؟ اپنے صدقے کے کاموں میں، اچھائیوں کے حکم کرنے کے کاموں میں، ایک دوسرے کی آپس میں صلح کرانے کے کاموں میں، ان کاموں میں مشورے کرنا ہے، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہی کاموں پر مشورہ کرنے والوں کو خیر والا بتایا ہے، انہی کاموں پر مشورہ کرنے والوں کو خیر والا بتایا ہے کہ جو لوگ صدقہ کرنے کے سلسلے میں مشورہ کرتے ہیں کہ صاحب فلاں آدمی بیمار ہے، فلاں صاحب پریشان حال ہیں، ان کے گھر میں کھانے کو نہیں ہے، اپن سب مل کر 5 لوگوں کی جماعت ہے، اپن 5 مل کر ان کے گھر میں راشن پہنچائیں، ان کے گھر میں بیمار کا علاج کروا دیں، ان کے گھر میں کوئی پریشان حال ہے، مصیبت زدہ ہے تو اس کی مدد کر دیں، ان کاموں پہ مشورہ کرنا۔ اور دوسرا کام ہے اچھائیوں کے حکم کرنے پر مشورہ، کہ آپس میں کوئی غلط راستے پر چل پڑا ہے، نمازیں اس سے چھوٹ رہی ہیں، خیر کے کام اس سے چھوٹ رہے ہیں، تلاوت اس سے چھوٹ رہی ہے، ذکر اس سے چھوٹ رہا ہے، استغفار اس سے چھوٹ رہا ہے، اس کی زندگی سے نکلا ہوا ہے، تو یہ آپس کی ایک جماعت اس اپنے ساتھی کو یہ اس بات پر مشورہ کر رہی ہے کہ بھائی اس کو کس طرح سے استغفار پر لگایا جائے، اس کو کس طرح سے قرآن پڑھنے والا بنایا جائے، اس کے اوپر مشورے۔ اور تیسرا کام جو بتایا وہ اصلاح کا، آپس میں صلح کرانے کا، کسی کے درمیان لڑائی ہے تو اس میں صلح کرا دو۔ ایک حدیث بہت عمدہ یاد آئی صلح کرانے کا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مخاطب ہوئے اور کہا کہ میں تمہیں بتاؤں کہ نماز اور روزے اور حج سے زیادہ ثواب والی چیز کیا ہے؟ حج، نماز، روزہ، اس سے زیادہ ثواب والی چیز کیا ہے؟ تمہیں بتاؤں؟ صحابہ نے کیا اللہ کے نبی اس سے بڑی چیز کیا ہوگی؟ فرمایا کہ 2 لڑنے والوں میں صلح کرا دینا اس سے زیادہ ثواب کا باعث ہے۔ سوچیے آپ کتنا بڑا ثواب ہے کہ 2 لوگوں میں آدمی صلح کرا دے، اتنا بڑا ثواب ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا۔ تو ہمیں اول تو یہ کہ لڑنا ہی نہیں ہے کسی سے، آپس میں کوئی بات ہو جائے تو معافی، میاں معاف کرنا، غلطی ہو گئی ہیں، پیارے انداز میں۔ اور اگر ہم صالح ہیں، صلح کرانے والے ہیں، تو دوسروں کی صلح کرانے میں ان کی مدد کریں گے نا انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ جو ہے ہمیں ان باتوں پر جو مختصر بیان کی گئیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔